وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مقالات مکیہ در مطالعہ قادیانیت اور دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا یہ 20واں مقالہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسدی سے متعلق ہے. اس کا عنوان یہ ہے کہ رفع عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت کی روشنی میں. اب رفع سے مراد کیا ہے؟ اہل اسلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سے مراد ہے ان کا اپنی روح اور جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھایا جانا. رفع عیسیٰ علیہ السلام ان مسائل میں سے ہے جن میں قادیانیت نے ایسی تعویل کی ہے جو بظاہر ہر آدمی کو نظر آتی ہے کہ یہ لغت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی سراسر خلاف ہے. پھر امت مسلمہ کے ہاں رفع عیسیٰ میں جو ایک مسلمہ عقیدہ ہے، مجمع علیہ عقیدہ ہے، اس کے بھی قادیانی تعویل سراسر خلاف ہے. دنیا میں عقل و منطق کا تقاضا ہے کہ ہر ذی عقل و شعور کسی بھی علمی بات میں، تحقیقی امر میں تعصب اور جہالت سے کام نہ لے، بلکہ ان سے ہٹ کر وہ علم و معرفت اور حق اور تحقیق کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. یہی اس کے ذی شعور اور ذی عقل ہونے کی علامت ہے. اور پھر راہ ہدایت کو اختیار کرنا اور راہ سعادت پر گامزن ہونے کا یہی کھلا راستہ ہے. یاد رہے کہ جملہ اہل ایمان اس امر میں ان کا اجماع ہے کہ قرآن حکیم حق تعالی شانہ کا معجز اور سچا اور مبنی بر حقیقت کلام ہے. جن واقعات و حقائق کو قرآن بیان کرتا ہے وہ اگر قصے ہیں تو سچے قصے ہیں، اگر ان میں کوئی حکم بیان ہوا ہے تو وہ سچا حکم ہے، اگر کسی کام سے روکا گیا ہے تو واقعی وہ نہیں ہے اور انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ جو اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں انہوں نے اس کے اندر سوائے حق کے کسی چیز کا خلط نہیں کیا.
بلکہ یہ فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل تو اس کے قریب بھی آگے اور پیچھے سے نہیں پھٹ سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کے مفاہیم و مدلولات مقرر فرمائے ہیں اور اپنے صحابہ کرام کو سکھلائے، درست انہوں نے سمجھ کر آگے اپنے شاگردوں کو دیانتداری کے ساتھ پہنچائے، وہ جملہ الفاظ اور معانی محفوظ ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح و تفسیر بھی محفوظ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے آپ پر کتاب کو حق یعنی سچائی کے ساتھ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں میں ایسے فیصلے کریں جو اللہ تعالی آپ کو سلجھائیں۔ گویا قرآن حکیم انسانی امتوں کے مابین مختلف فی امور میں حق اور سچ کا فیصل ہے، یہ حکم ہے، جو یہ کہے گا وہی حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے مابین حق اور اس سچ کا علم رکھنے والے سب سے بہترین انسان ہیں، پھر اس کو بیان کرنے والے اور اللہ کی اس امانت کو صدق و امانت سے پہنچانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ خوب کھول کر بیان کر دیں۔ کسے بیان کر دیں؟ جن میں وہ لوگ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ گویا کہ امتوں کے مختلف فی امور میں حق و سچ صرف وہی ہے جسے قرآن اور صاحب قرآن بیان کریں، چاہے وہ عقائد کے باب کے امور ہوں یا وہ تاریخی حقائق اور مسلمات ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی میں مختلف فی امور کیا ہیں؟ امتوں نے ان کی ذات گرامی میں جو جو اختلاف کیے ہیں وہ معروف ہیں، قرآن کریم میں بھی وہ سبھی مذکور ہیں، دیگر کتب میں بھی ان کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود نے تو یہ مشہور کر رکھا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بذریعہ صلیب قتل کر دیا۔ یہ پہلی بات ہے جو یہود نے مشہور کر رکھی تھی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ صدیقہ عفیفہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی ذات میں انہوں نے بہتان تراشی کی۔ تیسری بات یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو بھی مطعون و مجروح کیا۔ قرآن حکیم کی متعدد صورتوں، سورہ بقرہ، مائدہ، مریم اور دیگر بھی کئی مواقع پر ان امور کا ذکر موجود ہے۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن عقائد کی اشاعت کی تھی قرآن کریم کے بیان کے مطابق وہ یوں ہیں۔ کیا؟ ان اللہ هو المسیح، پہلی بات یہ کہ مسیح اللہ ہیں، انہ ابن اللہ، دوسری بات یہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہ ثالث ثلاثہ، تیسری بات یہ کہ وہ تین میں تیسرے ہیں، پھر یہ چوتھی بات کہ انہیں سولی دی گئی، کفارہ بن گئے، نمبر 5 وہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی کفارہ ہیں، نمبر 6 انہیں آسمان کی طرف جسد عنصری کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔
ساتویں بات، وہ قیامت سے قبل اس دنیا میں نازل ہوں گے۔ یعنی یہ 7 امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کی طرف سے مشہور کیے گئے۔ اب ان میں سے وہ امور کیا ہیں جن پر قرآن نے رد کیا، اور وہ امور جن کی صحت قرآن نے ثابت فرما دی، ہم ان کی طرف آتے ہیں۔ قرآن حکیم جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آسمانی کتاب کے طور پہ نازل ہوا، وہ اس دنیا کے اندر، اس عالم کے اندر جس قدر حقائق ہیں ان میں اصل سند ہے، وہ اتھارٹی ہے قرآن کریم، جس میں تحریف و تبدیل ممکن ہی نہیں۔ یہ کتاب عزیز امتوں میں ان کے مابین مختلف فی مسائل میں بطور حکم، بطور فیصل کے یہ قرآن حکیم نازل ہوا۔ اب اس کا طرز بیان کیا ہے؟ اس نے یہ کیا کہ مختلف فی عقائد میں سے بعض کا رد کیا صراحتاً لفظوں میں، بعض عقائد پر سکوت اختیار کیا، بعض کو خود صراحت سے بیان کیا۔ اب ایمانی ضابطہ یہ ہے کہ جن عقائد کا اور جن عقائد پہ رد یا نفی قرآن کر دے وہ بالکل باطل ہے، ان کا بطلان واضح ہے۔ اگر قرآن حکیم بعض سابقہ حقائق پہ سکوت اختیار کر لے تو یہ ان واقعات اور حقائق کے حق اور سچ ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن کریم کسی باطل عقیدے، کسی ناحق بات اور کسی منکر امر پر انکار نہ کرنا یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ کسی باطل عقیدے پہ، کسی ناحق خبر پہ اور کسی منکر امر پہ خاموش نہیں رہتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت مبارکہ رہی کہ باطل اور منکر عقیدہ پر اور عمل شر پر آپ ہمیشہ نکیر فرماتے۔ تو شارع کا کسی امر پہ سکوت، خاموشی اختیار کرنا یہ مستقل اس امر کے منکر نہ ہونے کی دلیل ہے، اس امر کے درست ہونے کی دلیل ہے۔ جس پہ شارع خاموش رہے وہ امر منکر نہیں۔ یا قرآن کریم کا کسی امر کی نفی کرنا، کسی عقیدے کا ابطال فرمانا یہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کا کسی عقیدے کو بیان کرنا، پھر اس کے بیان کے بعد اس بارے میں شک و شبہ میں رہنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں، بلکہ دوسروں کو پھر قرآنی بیان کے بارے میں تشکیک میں ڈالنا یہ اہل ایمان کی کبھی سیرت نہیں رہی، یہ اہل کفر کا شیوا رہا، اہل زندقہ اور الحاد کی یہ عادت رہی۔ تو قرآنی اسلوب کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں جن امور کی قرآن نے صراحت فرمائی اور نص قرآن کریم کی، الفاظ قرآن کریم کے ان پہ رد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، حضرت عیسیٰ کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ ہونے پر قرآن کا رد۔ ارشاد باری تعالی ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔
ذالک قولہم بافواہہم، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ان کا محض زبانی قول ہے، یعنی حق اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم نے عقیدہ تثلیث یعنی تین میں سے ایک ہونے کی نفی فرمائی، اور یوں ارشاد ہے قرآن حکیم کا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ رہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے کفارہ بن کر، تو اس کی تردید قرآن حکیم کے اس ضابطے نے کر دی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی شخص دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، ہر انسان اللہ کے ہاں اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا۔ اب غور کریں کہ قرآن حکیم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بارے میں، یعنی جسم سمیت آسمان کے جانے کے بارے میں اگر خاموش بھی رہتا، سکوت اختیار کرتا، تو یہ حضرت عیسیٰ کے رفع کی صحت کی دلیل ہوتا۔ مگر قرآن حکیم نے نہ صرف یہ کہ اس نے سکوت اختیار نہیں کیا، بلکہ پوری صراحت سے ان کے رفع کو تاکید کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ اس کے انکار کی گنجائش باقی نہ رہے، نہ کوئی اس میں تعویل کر سکے۔ اب رفع عیسیٰ علیہ السلام کا انکار یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، ہمارے دین کا کوئی فرعی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ انکار رفع تو دراصل انکار قرآن ہے، انکار قطعیات ہے، انکار مسلمات ہے۔ اور رفع عیسیٰ کا منکر یا اس میں تعویل کرنے والا یقیناً وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور یہ آیات اس کو خارج کر رہی ہیں۔ محبت وحی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ نے بھی، یعنی احادیث نبویہ نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کو مؤکد طور پر بیان فرمایا ہے۔ اب نزول کیسے ہوگا؟ نزول تبھی ہوگا کہ پہلے رفع ان کا ثابت ہو چکا ہوگا، یہ بات ہے سمجھنے والی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو سنت مطہرہ کے بیان میں معنوی تواتر حاصل ہے، جس کی تصریح سلف نے بھی کی ہے اور خلف نے بھی کی ہے، بلکہ اس فن میں خصوصاً اس مسئلے میں اور اس موضوع پہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ محدث کشمیری کا عربی زبان میں یہ مقالہ بھی ہے، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ رفع عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ادلہ کا بیان۔ قرآن کریم نے جن آیات میں حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں۔ غور کریں، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 55 میں ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف۔ تو اس آیت میں حق تعالی شانہ نے حضرت عیسیٰ کے لیے توفی کے ساتھ ساتھ جو دیگر انعامات ذکر ہوئے ان میں ان کا رفع بھی ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے بچاتے ہوئے اللہ تعالی کی حسن تدبیر کا مظہر ہے، یعنی ان کا رفع۔ سورہ نساء کی آیت 187 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اور آگے یہ ہے بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزاً حکیما، ان کے دشمن نہ انہیں قتل کر سکے نہ سولی پر چڑھا سکے،
پھر آخر میں اللہ نے فرمایا اب کیا ہوا ان کے ساتھ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ ان دونوں آیتوں میں حق تعالیٰ شانہ نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم و روح سمیت اللہ کی طرف انہیں اٹھا لیا گیا۔ اس آیت کا شان نزول دیکھیں کہ جملہ اہل تفسیر اور آثار کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آیت رفع کا نزول، غور سے سمجھنے کی بات ہے، یہ اس وقت ہوا جب ایک وفد نجران کے نصارہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، اور یہ لوگ یعنی وفد نصارہ حضرت عیسیٰ کے رفع کے قائل تھے، یعنی جسم اور روح سمیت آسمان پر اٹھائے جانے کے قائل تھے، اور پھر وہ لوگ نصارہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ کے نزول کے بھی قائل تھے۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کو رفع درجات پہ یہ عیسائی تعویل نہیں کرتے تھے۔ تو ایسی امت جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہو کہ ان کا رفع جسدی ہوا اور وہ اس کے قائل بھی ہوں، معاذ اللہ ایسا ممکن نہیں کہ نجران کی اس وفد کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسد عنصری کے ساتھ جو رفع کے قائل ہیں، اور قرآن کریم کلام ہے ذات باری تعالیٰ کا، اور جس پہ نازل ہوا وہ نبی خاتم النبیین آخر الزمان ہے، اب ان کی رفع سے مراد، غور سے سمجھیں اس بات کو، کہ قرآن کی تو رفع سے مراد یہ ہو کہ یہ رفع روحانی ہوا ہے، اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رفع سے مراد رفع جسدی ہو۔ تو ایسی بات کہ ایک فریق رفع سے مراد یہ لے رہا ہے کہ وہ جسم سمیت اوپر گئے اور قرآن اس کے برعکس نازل ہو، تو یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے معاذ اللہ، اور ان لوگوں کو خوش کرنے والی بات ہے کہ وہ بھی خوش ہو جائیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ معاذ اللہ، یہ قرآن کریم پہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ایسا کرنا کہ اس وفد کے ساتھ سب سے پہلے یہ دھوکہ ہے کہ وہ تو رفع جسدی کے قائل ہیں، رفع جسمانی کے قائل ہیں، اور قرآن رفع روحانی مراد لے رہا ہے اور خلط کر رہا ہے ان پہ۔ ثانیاً، اگر ان کا رفع جسمانی کا عقیدہ غلط تھا اور خلاف واقعہ تھا، تو پھر یہ نصارہ کے اس وفد پہ حق اور حقیقت کو مخفی رکھنا اور ان کو یہ نہ بتانا کہ یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، جیسے ان کے دیگر عقیدوں کو رد کیا قرآن حکیم نے، نفی کی، ان کی ابنیت کی نفی کی، الوہیت کی نفی کی، تثلیث کی نفی کی، تو اس کی نفی کیوں نہیں کی؟ تو ایسی بات کو خلط کے انداز میں رکھنا یہ سنت ربانی نہیں اور نہ ہی سنت نبوی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ تو امت مسلمہ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوتا کہ حق تعالیٰ تو رفع روحانی مراد لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول رفع روحانی سمجھ رہے ہیں، مگر انسانیت کو پر اس امر کو مخفی رکھا جا رہا ہے تاکہ قیامت تک انسانیت لبس و خلط میں رہے، ان پہ حق ہی واضح نہ ہو سکے۔ یہ امر اللہ تعالیٰ اور جناب رسول اللہ کے وظیفہ رسالت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ باطل عقائد پہ سقوط نہیں فرماتے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ کے غلط عقائد اور جھوٹے پراپوگنڈا، ان کے قتل ہونے، سولی پر چڑھائے جانے، ان کی الوہیت، ابنیت اور تثلیث، سب کی قرآن حکیم نے کھلے طور پہ تردید فرمائی۔ حق تعالی شانہ
یہود کی خوشنودی کی خاطر ان کی اشاعت قتل و سلب پر اور نصارہ کی خوشی کے لیے حضرت عیسیٰ کی الوہیت ابنیت اور تثلیث پہ نہ صرف خاموش نہ رہے بلکہ کھلے طور پہ ان کی ان امور میں تردید فرمائی۔ یہ ہے قرآن حکیم کی سنت، یہ ہے سنت اللہ، یہ ہے سنت رسول اللہ۔ لہذا اسی سنت کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسدی کو کھل کر بیان فرمایا، اس کی تائید فرمائی، اور نصارہ کے اس وفد کو جو نجران سے حاضر ہوا تھا ان کے عقیدہ رفع و نزول میں اسلام نے موافقت بیان فرمائی۔ تو آج اس مجلس کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔